بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ اولم یہد للذین، کیا ان لوگوں نے، اولم کیا اور کیا ان لوگوں نے رہنمائی نہیں کیا، رسول الارض یہد للذین، یہ ہدایت حاصل نہیں کیا یا رسول الارض جس سے ہم نے بنایا زمین کا وارث، من بعدی اس کے بعد، اہلیہ اس کے رہنے والوں کے، یعنی ان کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد، اللو نشاء اور اگر چاہتا ہے، اگر چاہتے ہم، اگر چاہیں ہم، اصبناہم بجنوبہم تو ہم انہیں ان کے گناہوں کی سزا دیں، سزا دیں ہم ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی وجہ سے، وَنَتْبَعُ اور ہم مہر لگا دیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ نہ سن سکے، تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ ہیں بستیاں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا بیان کرتے ہیں ہم، ہم بیان کرتے ہیں علیکہ آپ پر، من انبائی ان کی خبروں میں سے، یعنی ان کی خبروں میں بستیاں ان کی جن ان کی خبروں بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ اور یقیناً البتہ کہ جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا اور وہ نہیں، بس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بما کذبوا اس پر کہ جھٹلا دیا انہوں نے، جھٹلایا انہوں نے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اسے جھٹلا چکے تھے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین مہر لگاتا اللہ، اسی طرح یطبع اللہ مہر لگاتا اللہ علی قلوب دلوں پر، کافروں کے دلوں پر، وما وجدنا لاکثرہم وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا لاکثر ان میں سے اکثر کو، من عہد یعنی عہد کو پورا کرنے والا، وَإِن وجدنا اکثرہم
لفاظ اور یقیناً ہم نے پایا اکثر ان میں سے اکثر کو لفاسقین یقیناً یعنی کہ فاسق ہی پایا، ان کو نافرمان میں فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بعد بھیجا من بعد ان کے بعد موسیٰ کو بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ، یعنی ان آیات کے ساتھ، بہا ہا جو ہے وہ آیات کے ساتھ ہے، ان کے آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال، اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں رسول ہوں، حقیقاً میں پوری طرح قائم ہوں، علی اس پر کہ اللہ اقولا، کہ میں نہ کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق، مگر حق، کہ نہ کہوں اللہ پر، یعنی کہ میں صرف حق بات اللہ پر کہوں۔ قد جئتکم بینات، یقیناً، قد کہ جب، قد یعنی کہ یقیناً، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بینات واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج دے، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ قال، اس نے کہا، ان کنتا، اگر ہے تو، جیتا بھی آیا، لایا ہے کوئی نشانی، جیتا ویسے جیتا آیا، لیکن جب با آ جائے تو پھر لایا ہے کوئی، آیا کوئی نشانی، فاتی پس لیا بیا اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، فالقا تو اس نے ڈال دیا، القا اس نے ڈالا، عصاہ اپنا عصا، فاذا بس وہ اچانک، ہی ثعبان، پس اچانک ہی ثعبان اژدہا مبین، واضح تو اژدہا بن گیا، ونازع اور اس نے نکالا، یدہ اپنے ہاتھ کو، فاذا بس اچانک ہیا وہ ہوا، بیضاء للناظرین سفید تھا دیکھنے والوں کو، یا چمکتا ہوا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ تو جیسے پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی ہمیں مختلف انبیاء کرام کی، پہلے ہمیں 4 رکوع پڑھتے ہیں جن میں انبیاء کرام کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا کرتے رہے اور انہوں نے کیا کچھ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کس طرح سزا دی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ہدایت نہیں پائی ہے ان لوگوں کو، ابھی تک رہنمائی نہیں ملی جو کہ وارث بنا دی گئے اس زمین کے جس میں وہ اس سے پہلے لوگ رہا کرتے تھے، یا جو لوگ پہلے رہتے تھے ان کی جگہ ان کو ہم نے وارث بنایا، ان کی یعنی پہلے والے لوگ رہتے تھے وہ چلے گئے، تباہ ہو گئے، اس کے بعد ہی تو یہ لوگ آئے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس چیز سے کوئی رہنمائی یا کوئی حاصل نہیں کیا، مقصد حاصل نہیں کیا، انہوں نے کوئی چیز سیکھی نہیں۔ یعنی اس کے بنے انسان کے لیے کہ اس میں بڑی تمدید ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور قوموں کے انجام بد سے ہمیشہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو پہلے گزر چکی ہیں۔ جس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا تھا، اس طرح ممکن ہے کہ ان لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے اور ان کی دلوں پر مہر لگا دے، جس طرح قوم جو ان جن کے بعد یہ عاد آئے اور جو زمین پر اسی طرح گناہ وہ کیا کرتے تھے، قومیں جو گزر گئیں، اگر یہ بھی اسی طرح کرتے رہے تو ان کو کم سے کم سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ان کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے عذاب اچانک آ گئے ان پر کہ ان کے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں، کھنڈر بن گئے، ان کے مکانات کے بن گئے، ان کی کوئی چیز نام و نشان بچا ہی نہیں۔ مجرموں کا یہی حال ہوا کرتا ہے، حالانکہ دنیاوی وجاہت ان کے پاس بہت تھی، ان کے پاس آنکھ کان اللہ نے سب کو دیا تھا، جالو بالکل جاہو جلال میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے، باتوں کا مذاق اڑاتے، پھر ان کا اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے، ان کا انکار کرتے، پھر عذاب آیا تو پھر وہ حیران و پریشان ہو گئے، نہ ان کی کوئی عقل کام آئی، نہ ان کو کوئی مال و مسا بچا، کچھ بھی نہ بچا۔ ان کے آس پاس کی بستیاں اتنی ویران یہ دیکھتے بھی ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کہا ان سے عبرت حاصل کرو، اگلوں نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کس طرح برباد ہو گئے، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تم سے بہت بڑی بڑی وہ قومیں تھیں۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب پچھلی قوم پر میرے عذاب آئے تو انہیں غور سے سنو، ظالموں کی بستیاں ہم نے الٹ دیں، ان کے محلات کھنڈر بنا دیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، ذرا عبرت تو حاصل کرو۔ مگر جس کی آنکھیں نہ ہو تو وہ، جس کی آنکھیں نہ ہو وہ اندھا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے اندھا وہ ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھیں بیکار ہو، آنکھوں سے تو وہ دیکھتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتی، تو اصل میں اندھا وہ ہوتا ہے
جس کو سب کچھ دیکھتے اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، یعنی کہ پچھلے نبیوں کے مذاق اڑائے گئے، ان کی قومیں تباہ کر دی گئیں، اب وہ اسی زمین میں رہ رہے ہیں، پھر بھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے، تو ان کو کیوں نہیں سمجھا رہی کہ اللہ نشاء ونصبناہ جنوب میں، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی، ہم چاہیں تو اب ان کو بھی اسی طرح سزا دے دیں جن کے پہلے ہم نبیوں کو دیتے ہیں، پھر نبیوں کے قوموں کو جو ان پہ ایمان نہیں لایا ان کو سزا دی، تو ان کو ابھی بھی سزا دے سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا اس بات کی رہنما نہیں کی کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، جن کے رہنے کی جگہ بے شک ان میں عقل والوں کے لیے یقین نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سورہ مریم فرماتا ہے کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، حل تحس منہم من احد اتسمع لہم رکزا، اور تو ان میں کیا ان میں سے کسی کو تو محسوس کر دے کو محسوس کرتا ہے، یا ان کی کوئی بھنک بھی سنتا ہے، یعنی نہ ان کے کوئی محسوس کرنے والی کوئی چیز بچی، نہ ان کے کوئی بھنک، کوئی نہیں بچا، سب ہلاک ہو گئے، مگر یہ انسان کو سمجھ بات آتی نہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر کوئی گناہ چھوڑ دے اور استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو پھر سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے تاکہ سارے دل پر چھا جاتا ہے، تو اس کا دل یہ ہوتی ہے مہر لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر یہ ہوتی ہے، اس کا دل میں پھر کوئی بات جاتی نہیں ہے، وہ اتنا سیاہ ہو گیا، اتنا پکا ہو گیا، اس میں دل میں کوئی بات پھر گھر کرتی ہی نہیں، کوئی بات وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ جب تاریخ سے کوئی سبق کوئی قوم حاصل نہیں کرتی تو اپنے آپ کو خود کو بلاوا میں ڈالتے، تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں سوچنے سمجھنے اور کسی نصیحت کرنے والے کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قانون فطرت ہے کہ جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک پھر وہ سورج کی روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی، جو خود ہی سننا نہ چاہے تو پھر کوئی اس کو سنا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے یار کہ جو سننا چاہے گا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی کو سنائیں گے۔ پھر آگیا تلک القرآن نقص علیک من انباء، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کی خبریں، ان کے ہم قصے، ان کے ہم باتیں آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، اور اس میں ایمان لانے والے نہیں تھے جس کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا۔ اور ہوتا کیا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مہر لگایا تھا ان کے کافروں کے دلوں پر۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و جیسے ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کے قصے سنائے، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا ہے اور اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات دی ہے، کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیے، کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ تو اب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ سب اس لیے کہ آپ کی قوم عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، اس لیے کہ تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کی جانب سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ گزشتہ زمانوں میں دیگر انبیاء جتنے بھی آئے ان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، حق کی تکذیب کرنا ہر قوم کا یہ شیوا رہا ہے، جب بھی انبیاء نے کوئی حق کی تصدیق کے لیے کوئی دلائل پیش کیے تو وہ تکذیب کرنے میں، اس کو جھوٹا کرنے میں زیادہ، حق کو جھوٹا کرنے میں زیادہ تیز ہو گئے، انہوں نے ایسے ہی حرکتیں کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ جیسا پیچھے زمانے کہ ان کے ہم دلوں پر مہر لگاتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے، اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خود کر دی ہے کہ اس سے بات واضح ہو جاتا ہے کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ ذہن انسانی پر اس نفسیاتی قانون کے زد میں آ جاتا ہے جس کے روح سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات اور نفسیاتی اغراض کی بنا پر حق سے آدمی منہ موڑ لے تو اس کے بعد انسان اپنی ضد اور ہٹ درمیوں کے الجھاؤ میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے، اور کسی دلیل، کسی مشاہدے، کسی تجربے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے دروازے حق کو قبول کرنے کے لیے کھلتے ہی نہیں ہیں، تو یہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ اس پہ مہر لگ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح مہر لگاتے ہیں دلوں کافروں کے دلوں میں۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما وجدنا لاکثر من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد پر، کہہ رہے عہد تو یعنی عہد کیا ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو ہم نے بدکار و اطاعت و فرمانبرداری سے خارج ہی پایا۔ یہاں ایسے مراد وہ عہد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا فرمایا۔ جب ہم نے پہلے پڑھا کہ عہد الست جس کو کہتے ہیں کہ ابھی انسان پشتوں میں تھے کہ اس سے عہد لیا گیا کہ ان کا رب کون ہے، ان کا مالک کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
تو ہم سب نے اس کا اقرار کیا اور عہد و پیمان کیا تھا، مگر پھر خود ہی انہوں نے مخالفت بھی کی اور اسے پس پوری ڈال دیا، اور کسی دلیل اور حجت اور عقل کے بغیر اللہ کے سوا معبودان باطل کو انہوں نے پوجا شروع کر دی، ایک اللہ سے شرک شروع کر دیا، حالانکہ یہ خود فطرت سلیمہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس کے خلاف ہے۔ اول سے آخر تک تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس سے منع فرمایا، جیسے سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا، پھر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین اسلام سے بہکا دیا، ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دیں جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھیں۔ اس طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت یعنی اسلام پر ہی، وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کے، وہ اس کو بنا دیتے ہیں، پھر اس کو سکھاتے ہیں جو بھی سیکھتے ہیں بچہ، پھر وہ چاہے یہودی بنے، ہندو بنے، کچھ بھی بنے، وہ لوگ بناتے ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہر انسان اسی بھی پیدا کیا ہے، فطرت پہ ہی پیدا کیا گیا۔ پھر آگے ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه وظلموا بها، پھر ہم نے بھیجا ہم موسیٰ کو، ان کے بعد موسیٰ کو، یعنی جتنے ہم انبیاء کو ہم نے ابھی پڑھا، جتنا ہم نے پچھلے آیاتوں میں، پچھلے رکوعات میں پڑھتے آئے ہیں، تو جتنے انبیاء کا ذکر آیا، اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پچھلے جو 5 رسولوں کا ذکر تو آیا 4 رکوع میں، لگا موسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر ہم آپ پڑھیں گے اگلے 7-8 رکوع میں، انہی کا ذکر چلے گا۔ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ رسولوں کی جو خبریں ہیں، یہ ہجرت سے تقریباً اس سے فوراً پہلے کی یہ آیات ہیں، یعنی جو صورت نازل ہوئی ہجرت، اس کے فوراً بعد ہی ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کرنی تھی، تو اس کے بعد ہجرت کے فوراً بعد قرآن کی دعوت براہ راست اہل یہودیوں کو مدینہ منورہ میں تک پہنچنے والی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ پہنچنے سے پہلے یہودیوں سے مکالمہ کرنے کے لیے بالکل ذہنی اور علمی طور پر پوری طرح تیار ہو جائیں، اور پھر انہیں کو مکالمہ بھی انہیں سے کرنا تھا، دعوت بھی انہیں کو دینی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات ان صورتوں میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے، ایک ایک رکوع اور دونوں کو دیا گیا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں 7-8 ہم رکوع پڑھیں گے تو ان میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیل سے، اور یہی نہیں آگے بھی ہم دیکھیں بہت سی صورتوں میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کوئی قرآن میں 40-41 بار ان کا ذکر آیا ہے، بار بار ان کا ذکر آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان سے یہودیوں سے بات کرنا، ان کو سمجھانا ہے، ان کی دعوت دینی تھی، اس لیے ان کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ کیا کچھ ہوا تھا کہ ہر بات کا جواب بھی دیا جا سکے۔ تو یار بعث من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ وظلموا بها، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو واضح آیات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ وظلموا بها، اور فرعون اس کے سرداروں کی طرف ظلموا و ظلم کیا انہوں نے ان کے ساتھ، یعنی اس کے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم اللہ کا پیغام بتانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے، اسے پھر ہلاک کے بغیر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلا، اس میں بہت سارے سبق ہیں، کفار قریش کے لیے بھی ہیں، یہود کے لیے بھی ہیں، اور ایمان لانے والے گروہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے میں بڑے سبق دیے ہیں۔ کفار قریش کے لیے تو مسئلے، ان کو تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعوت حق کے ابتدائی مرحلہ جب بھی آتا ہے تو حق اور باطل کے جو قوتوں کا تناسب ہوتا ہے، وہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ ایسا ہی ہے، اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حق تو پوری تاریخ میں اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی یہ شروع ہوا تو ایک انسان ہوتا ہے پوری قوم کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے، وہ اقلیت سے ہی شروع ہوتا ہے، مگر بغیر کسی سر و سامان کے اس باطل کے خلاف لڑائی چھیڑ دیتا ہے، جس کے پشت پر بڑی بڑی قوتوں اور سلطنتوں کی طاقت ہوتی ہے، پھر بھی آخرکار غالب وہی آ کر رہتا ہے۔ تو اس کے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ داعی حق کے مقابلے میں جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جن تدبیروں سے اس کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کس طرح الٹی پڑتی ہیں، انہیں پہ الٹی پڑتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن حق کی ہلاکت کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو کتنی کتنی طویل مدت تک سنبھلنے کی، دعوت کو قبول کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مگر جو تنبیہ کی سبق واقع کی روشن اشارے سے وہ اثر نہیں لیتے، تو پھر وہ انہیں کس طرح عبرتناک سزا دیتی ہے۔ تو یہ ان کو کفار قریش کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ پچھلی قوموں کے ساتھ، موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ ادھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تو ان کو بھی اس قصے میں ان کو بھی سبق دیا گیا ہے
یعنی پہلی بات ہے کہ اس کو یہ کہ اپنی یعنی قلت پر، یعنی بہت کم لوگوں پر، اور کمزوری کو اور مخالفین حق کی کثرت کو، شان و شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، ان کی ہمت نہ ٹوٹے، اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ یہ نہ ہو کہ ان کو دل شکستہ ہو جائے۔ دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سروش اختیار کرتا ہے تو پھر یہودیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر وہ لعنت میں اور ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں وہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے اس کی تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے نتائج سے متنبع کیا گیا، اور اس پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی جو پچھلے پیغمبروں کے لائے ہوئے سارے جو بھی فرامین تھے دین کو تمام عوض میں پاک کر، جتنے ہمیشہ انہوں نے ملا دی تھی، ملاوٹ کر دی تھی، اس سے پاک کر کے اس کی اصلی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے پاک کیا، تو ان کو یہ دعوت دی گئی ہے وہ بھی اپنے سے تاریخ سے سبق حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں جو سارے تمہاری کتابوں میں اس کے متعلق خبر دی گئی ہے اور تمہیں پہلے بھی بتایا گیا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ہر کسی کے لیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں بیان کیا ہے، آخر کئی جگہ پڑھتے رہیں گے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر دیکھیے کس طرح ہم نے انجام ہوا مفسدین کا، یعنی نافرمانوں کا یا مفسدین کرپٹ لوگوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ نے کہا اے فرعون، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ اصل فرعون کے معنی ویسے تو ہے سورج دیوتا کے جو اولاد، سورج کو مانا کرتے تھے، سورج دیوتا کی اولاد۔ اصل میں اہل مصر سورج کو، جن کا وہ کہتے ہیں کہ مہادیو رب اعلیٰ تھا، اس کو رعا کہتے تھے، رعا، را اور عین، یعنی فرعون اسی کے اس لیے منسوب ہے، یعنی کہ مصر کے جو بھی بنا کرتے تھے حکمران، پھر ان کو فرعون کا لقب ہی دے دیا جاتا تھا۔ جیسے عراق میں تھا نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، تو یہاں پہ یہ فرعون کا لقب ان کو، سارے جتنے بھی مصر میں جو فرما برما ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ یعنی پہلے جتنے بھی قوموں کا پہلے ذکر ہوا وہ سارے عرب کی سرزمین میں تھے، مختلف بستیوں میں علاقوں میں، لیکن اب جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، تو یہ مصر کا علاقہ تھا، وہاں پہ یہ ہوا کرتا تھا، ان کو کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قوم سے اللہ تعالیٰ نے نشانوں کا انکار کرنے، جادوگری قرار دے کر ان کی حق تلفی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ، پھر کہتے ہیں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ میں اس حقیقت پر قائم ہوں کہ میں وہ بات کہوں اللہ پر جو حق ہے، حق کے علاوہ تو میں کوئی بات اللہ پر کہوں گا ہی نہیں، یہ میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس پر کوئی غلط بات ہو۔ یا فرعون جو ہے، اصل میں فرعون یہ دو فرعون ہے یہاں پہ۔ فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی کوئی اجنبی آدمی نہیں تھے، آپ کے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے زمانے میں جو فرعون تھا، یہ فرعون اس کا بیٹا تھا، یہ موسیٰ پیدائش کو جو فرعون برسردار تھا، اور فرعون وہ اس فرعون کا باپ تھا، اور اسی نے اس نے فرعون، جب پڑھتے ہیں نا کہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہم جب آپ موسیٰ علیہ السلام پورا ذکر آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے زمانے میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القا ہوا کہ اس کو سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دیں، تو انہوں نے ایک ٹوکری میں یا صندوق بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ پھر فرعون کے وہاں پہ محل تک پہنچا، وہاں پہ ان کو نکال لیا گیا۔ تو جب فرعون کو پتا چلا کہ وہ تو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، تو جب ملازمین اس کو اٹھا کر لائے تو اس نے تو فرعون سمجھا کہ اسرائیلی بچہ ہے، اس کو تو آپ قتل کے درپے ہو گیا، اور اس کی بیوی نے یہ کہا کہ بعد آ جاؤ، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوگا نا۔ جب سورہ قصص میں آ گیا قرۃ عین لی ولک، یعنی میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، کیونکہ اس کے کوئی اس وقت اولاد نہیں تھی۔ تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، تو بعد میں دونوں موسیٰ اور فرعون کا بیٹا تقریباً عمر تھے، دونوں اکٹھے محل میں پلے بڑے، ان کے درمیان محبت بھی تھی، بلکہ سیدنا موسیٰ بڑے بھائی کی حیثیت سے وہاں رہا کرتے تھے۔
جب وہ فرعون بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی میں ہی اقتدار اس پہ اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ جس فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ صاحب نے دعوت کا دعویٰ کیا، یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ آپ شیل میں پڑے بڑے تھے۔ تو اس سے پھر ہوا کہ کچھ عرصہ وہ وہیں رہے، تو ان کو جانتا تھا اچھی طرح، ان کی قابلیت سے بھی وہ واقف تھا، ان کے کتنے بولنے کا انداز، ان کے پھر بلکہ کہتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ ان کو کسی جنگ پہ وہ کمانڈر بنا کے بھیجا تو ان کے صلاحیت سے واقف تھا۔ پھر جس طرح ہم آگے پڑھیں گے کہ پھر وہ آپ شاہی محل چھوڑ کر جب ایک قتل ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے چھوڑ کر مدین چلے گئے، کچھ سالوں کے لیے وہاں چلے گئے، اور واپسی پہ جب وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا دیا تھا، نبی کے منصب سے انہوں کو بنایا۔ تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ان سے کہا کہ پھر یہ آ کے فرعون سے بات کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اس پس منظر میں فرعون کے ساتھ آپ کے بات کرنے کا انداز ایک عام آدمی جیسا نہیں تھا۔ آپ نے بڑے واضح اور بے باک انداز میں فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میرا یہ منصب نہیں، اور یہ بات میرے شأن شان بھی نہیں ہے، میں تم سے کوئی لایا نہیں ہے جھوٹی بات کہوں، بلکہ میں تو وہی بات کہوں گا جو اللہ کے لیے حق ہے، اللہ نے جو مجھے حکم دیا، اور یہی میں بات تمہیں سامنے کہوں۔ اس نے بھی یہ کہا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، اگر تم بھیجے گئے ہو واضح دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو پھر بلکہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پر بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی آپ نے آپ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دو باتوں کی، ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی بات کو، اللہ کی کسی کی بات نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یعنی ان کی قوم بنی اسرائیل، ہم جیسے ہم پڑھیں گے آگے، بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم جو تھی وہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی قوم یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے یہاں پہ آئی تھی، اور وہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کافی اثر و رسوخ تھا بادشاہ کے دربار میں، ان کے بہت، بلکہ وزیر اعظم تک تھے، تو اس وقت وہ آباد ہوئے۔ تو یہاں پہ وہ جو عرب نصر خاندان کی حکومت تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پھر وہ ایک انقلاب آیا اور وہ بادشاہ کو بھی بھاگنا پڑا، اور وہ لوگ چلے گئے، دوسرا انقلاب یہ پھر قبطی جو قوم تھی وہ یہاں پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ اصل میں مصر کے اصل باشندے بھی یہی تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل ان کی بادشاہ کی چہی تھی تو پھر ان پہ ظلم شروع ہو گیا، ان پہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، تو ان کو لازمہ تھا کہ ان کی وجہ سے وہ کہ شاہی خاندان کے چہیتے تھے، ان کو لازمہ ان کے پھر زیر عتاب یہ آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں لوگ مصر میں بالکل غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بلکہ فرعون کی طرف سے آیت روز ان پہ طرح طرح کے مظالم اٹھائے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لے آئیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیا جائے، یعنی دو مطالبے تھے کہ ایک اللہ کی بات کرو جس کا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا ایک بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اس نے کہا قال ان کنت جئت بآیات، اگر تو ہے سچا، اگر تو آیا ہے سچ کے ساتھ، تو فاتی بہا ان کنت، تو پھر تو کوئی نشانی لے آ، اگر تو سچا پھر کوئی نشانی دکھا۔ یہاں آپ نے دو نشانی دے، فالقا عصاہ، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو وہ اژدہا بن گیا، اژدہا واضح طور پر اژدہا، یعنی کہ کوئی جادو تھا، بالکل اژدہا بن گیا۔ ونازع، اور دوسرا ان کا یہ معجزہ تھا کہ ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، کہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اپنے بغل سے، اور وہ لوگوں کے لیے چمکتا ہوا وہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ دو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی نشانیاں دے کر ان کو اس کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کے ان کے سکھائے نشانیاں دے کے شاید یہ آ جائیں۔ یہ دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ثبوت کے دیے بتائیں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بھیجتا ہے اپنا فرشتہ بنا، اپنا رسول بنا کر، تو لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ظہور پذیر ہونا چاہیے جو قوانین فطرت کے خلاف ہو، یعنی جو عام فطرت قانون کے مطابق نہ ہو، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہو، پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے براہ راست تمہیں کوئی نشانی دی بھی ہے کہ نہیں۔ اسی مطالبہ کے جواب میں انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ نشانیاں دکھائی جاتی ہیں جن سے قرآن ان کو
آیات کا تھا، اور متکلمین یعنی پڑھنے والے ہم جیسے لوگ ان کو معجزات کہتے ہیں۔ تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہے کہ دو بڑے بڑے معجزے، اور آگے بڑھے ان کو بہت زیادہ معجزے دیے گئے۔ یہاں یہ ہے کہ دو معجزے جہاں وقتی طور پر اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ دو معجزے ہیں، انہوں نے کہا اگر اس کو بعد میں پڑھیں گے کہ اس کس طرح جب اس کان کو سمجھ نہیں آتی اور بہکاؤ میں آتا ہے تو کس طرح بہکایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آگے بھی کئی رقم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔